أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. میرے عزیزو، پیارو، بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 5 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ مؤمنون کے پہلے رکوع کی 5 آیتیں ہیں. آیت نمبر 12، 13، 14، 15 اور 16. اس سے پہلے جو ہے اس سورت کی 11 آیتیں، اس سورت کا تعارف کہ اس کا بنیادی موضوع اور مقصد کیا ہے، وہ تمام باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی تھی. سورہ مؤمنون اس سورت کا نام ہے. یہ مکی سورت ہے. قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 30 نمبر کی سورت ہے. نزول ترتیب کے اعتبار سے 74 نمبر کی یہ سورت ہے. اس میں ٹوٹل 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوعات پر مشتمل یہ سورت ہے، جس میں سے پہلے رکوع کی تفسیر چل رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اچھا، ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان کی تخلیق اور اس کا مقصد اور اس کی کیفیت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو کس طرح پیدا فرمایا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا. انسان کا مٹی سے پیدا ہونا یا تو اس اعتبار سے ہے کہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، پھر تمام انسان ان کی پشت سے پیدا ہوئے، اس لیے بالواسطہ تمام انسانوں کی اصل کیا ہے؟ مٹی ہے. یا پھر اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی تخلیق منی کے قطرے سے ہوتی ہے اور وہ غذا سے ہوتی ہے جس کے اگنے اور بننے میں مٹی کا دخل واضح ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا. محفوظ جگہ سے مراد کیا ہے؟ رحم مادر ہے. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. پھر ہم نے اس بند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا. غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے. دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، چاہے انسان چاند پر پہنچ جائے یا جہاں اس نے پہنچنا ہے وہاں پہنچ جائے، کتنی بھی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ ترقی کر لے،
لیکن پانی پر صورت نہیں بنا سکتا۔ آپ کوشش کرتے رہیں، ایک کٹورا لے یا ایک برتن لے، اس میں پانی، اور پھر اس کے اوپر کوشش کریں تصویر بنانے کی، پانی پر تصویر بن نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی خالق الصور ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے خالق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو بنایا ہے وہ پانی ہی پر تو تصویر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کس بہترین انداز میں بنایا ہے انسان کو، اور اللہ سبحانہ و تعالی جسے سورہ 3 میں فرماتے ہیں نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں حضرت انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان فرماتے ہیں کہ کیسے جو ہے، اچھا سورہ طارق میں بیان فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، ہے نا، کہ باپ کی پشتوں سے اور ماں کی، یخرج من بین الصلب والترائب، صلب اور ترائب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے اس کو بنایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے کیا زبردست اس کی جو ہے یہ بیان کی ہے کہ پہلے جو ہے 40 دن جو ہے وہ یہ رہتا ہے، پھر یہ نطفہ سے علقہ سے جو ہے مضغہ سے جو ہے پھر ہڈیوں پر، پھر بعد میں گوشت وغیرہ، پھر ہم نے اس بند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت کا لباس پہنایا، پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا۔ غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ اس طرح سے انسان کو بناتے ہیں، اور پھر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پال کر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو جو ہے ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں۔ ماں کے پیٹ کے عالم کا مرحلہ ختم ہوتا ہے، پھر دنیا میں آنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، پھر جو ہے چھوٹا بچہ، پھر بعد میں دودھ پینے والا بچہ، دودھ پینے والے بچے سے چھوٹا بچہ، بچپن، پھر بعد میں جو ہے جوانی، جوانی، پھر بعد میں بڑھاپا، پھر بعد میں جو ہے وہی سلو آہستہ جس طرح سے اس کو عروج پر لے کے جاتے ہیں، سلولی وہ ایک دم نحیف اور کمزور، اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو موت تو بہرحال ہر انسان کو آنی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو موت نہیں آئے گی۔ انک میت و انہم میتون، اے نبی جی آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے، باقی ہم سب نے اس دنیا سے جو ہے چلے جانا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ دیکھیے ہمارا یہ بیلیف ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور جو ہے اس زندگی میں کی جانے والے جو ہے سارے اعمال کی باس پرس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہونی ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کی زندگی رکھی ہے کہ دنیا میں کیے جانے والے جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا صلہ ملے، برے لوگوں کو جو ہے ان کے کرموں کی سزا ملے۔ تو لہذا آخرت کا ہونا ضروری ہے، اگر آخرت ہی نہ ہو تو پھر تو نیک اور بدکار سب برابر ہی ہو گئے، اور یہ اللہ کا قانون انصاف نہیں ہے۔ اللہ کا انصاف یہ ہے کہ وہ انصاف کی چکی میں بہت باریک پیستا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اور جو ہے اسی لیے آخرت کی زندگی ہے، اور جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ ہمیں آخرت سے غافل ہونے سے بچائے، اور ہمیں آخرت پر یقین نصیب فرماوے، آخرت کا شوق عطا فرماوے، آخرت کے طالب بنا دے۔ تو ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے۔
اور موت کے بعد پھر بعد میں قبر کی زندگی ہے، قبر کی زندگی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ پیدا کریں گے، پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہاں کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرماوے، قبر کی زندگی ہم تمام کی آسان بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قبر کے فتنے اور عذاب سے ہماری حفاظت فرماوے، اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرماوے، دعاؤں کا اہتمام نصیب فرماوے، اس کی ذات عالی پر کامل یقین نصیب فرماوے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی سے مانگنے والا بنائے اور اسی سے لے کر اس کے مخلوقات میں تقسیم کرنے والا بنائے۔ اللہ کامیاب مومنین کی جو صفات اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کی ابتدا میں بیان فرمائی ہے، اللہ ان تمام صفات سے ہمیں آراستہ فرما دے اور عمل والی زندگی نصیب فرماوے اور گناہوں سے نفرت اور دوری نصیب فرماوے۔ بہرحال جو ہے یہ 5 آیتیں تھیں جس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ 5 آیتیں اس رکوع کی رہ گئی ہے، زندگی باقی رہی تو آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، قرآن اور حدیث کا عاشق بناوے، عامل بناوے، حامل بناوے، عالم بناوے، اور ہم تمام کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔